بعض لوگ اگر معافی میں اخلاص رکھ لینا، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے 3 چیزیں۔ نمبر 1، وہ کہیں میرے مولا یہ بالکل غلط کام تھا، میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ نمبر 2، وہ اس کو فوراً چھوڑ دے۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اسے کہتے ہیں اخلاص۔ کوئی اس طرح اخلاص اور سچی توبہ کر لینا تو بعض اوقات قرآن کریم میں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ الْحَسَنَاتِ، فرمایا ان کے گناہوں کو بھی اس اخلاص کی وجہ سے رب نیکیوں میں تبدیل کر لیتا۔ دیکھو ایک بندہ کسی کی غیبت کرے اور سچے دل سے معافی مانگے، اسے ثواب باقی نیکیوں کو ملے اور وہ غیبت بھی ثواب بن کے مل جائے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ لیکن کوئی اس نیت پہ گناہ نہ کرے کہ بعد میں سچی توبہ کروں گا تو پھر میرا ثواب بڑھ جائے گا، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کو لالچ اور دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تو بڑا فرق ہے، اسی لیے ہمیں معافی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے روزانہ ہمارا چہرہ میلا ہوتا ہے، ہم دھو لیتے ہیں۔ آج صبح میں کسی وجہ سے موٹر سائیکل پہ سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ہمارے شاگرد عمر تھے، ملتان روڈ سے گزرے تو ادھر گزرنے کے بعد مجھے کہتے ہیں استاد جی یہ رومال ہے ذرا منہ صاف کر لے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ملتان روڈ کے اوپر جو گزرتے ہیں اس کا منہ یقیناً گرد و غبار آلودہ ہو جاتا ہے، دیکھو منہ میلا ہوا نا، ہم نے صاف کر لیا۔ یعنی بندے نے منہ صاف کرنا سیکھا ہے، اے کاش ہم بندہ دل صاف کرنا سیکھے۔ جب ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، غیبت ہو جائے، گانا سن لے، جھوٹ بول لے، کسی کو دھوکا، تو اس سے بھی معافی مانگ لیں، اللہ سے بھی معافی مانگ لیں۔ ہم کپڑے کو دھونا سیکھتے ہیں، چہرے کو دھونا سیکھتے ہیں، جسم کو دھونا سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے تو دل کو دھونا نہیں سیکھتے۔ اللہ رب العزت سے جو بار بار معافی والا رہتا ہے نا، اسے قرآن کریم کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور نفس لوامہ کون ہے؟ 3 نفس ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ بالکل گناہ گناہ گناہ، کفر، شرک یہ کراتا رہتا ہے، نیکی نہیں کراتا۔ ان کے لیے جب تک کوئی سچی توبہ نہ ہو کوئی مغفرت نہیں، کافر مر گیا تو کوئی مغفرت نہیں۔ دوسرا نفس اللوامہ، یہ مسلمان کا نفس ہے، کبھی نیکی کبھی گناہ، لیکن جب گناہ ہوا نا دل میں یار غلطی کی ہے، کبھی اچھائی کبھی برائی، جب برائی کی تو دل میں یار غلطی کی ہے، ملامت کرتا رہتا ہے، ملامت کرتا رہتا ہے۔ یہ نفس اللوامہ، یہ جنتی نفس ہے۔ اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ، جو نیکی کرتے ہیں، وہ انبیاء کا، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے نا۔ تو اگر کوئی بندہ نفس امارہ سے نفس لوامہ میں آ جائے نا، کہ پہلے گناہ پر ڈٹا ہوا تھا، مطمئن تھا، اب گناہ کرنے پر دل میں تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ خلش تو پیدا ہو جاتی ہے نا، تو یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ ہم اس پر پریشان ہوتے ہیں، اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ میرے ایک شاگرد ہیں، مجھ سے بیعت ہے، مجھے اپنے حال احوال بتاتے رہتے ہیں، استاد جی یہ غلطی ہوئی ہے۔ شروع میں جب بیعت ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ اپنا گناہ مجھے بتانا اور مجھ سے چھوڑنے کا طریقہ پوچھنا۔ 4 ماہ بعد ان کا ایک گناہ تھا، وہ وقفے سے ختم ہو گیا۔ تو ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنا گناہ مجھے بتانا، گناہ کو تو چھپایا جاتا ہے، آپ نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا بس کوئی وجہ ہوگی کہ نہیں، پھر بھی آپ بتائیں۔ ایک اہل علم بیٹھے تھے، انہوں نے اس کے سامنے پوچھا تو وہ مولانا مجھے پوچھنے لگے کہ گناہ چھپایا جاتا ہے، آپ نے پوچھنے کیوں کہا؟ میں نے کہا واقعی گناہ چھپایا جاتا ہے، لیکن شیخ اور مرید کا تعلق کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا بچہ اگر اپنی ماں کو نہ بتائے کہ میری شلوار میں ٹٹی ہے تو صاف کون کرے گا؟ کہتے وہ تو اس کی پلیتی بڑھتی جائے گی۔ میں نے کہا جو شیخ کا تعلق ہے نا وہ بھی ایسا ہے، اس بندے نے گناہ بتانا ہے نا تو 2 فائدے ہوں گے، یہ پھر گناہ کرے گا نہیں کہ یار وہاں بتانا پڑے گا اور شرمندگی ہونی، نمبر 1 فائدہ۔ نمبر 2، اگر کر بھی لے گا تو پھر اس کے بعد اس کو چھوٹنے کا طریقہ سمجھا دیں گے کہ یار اس سے آپ نے معافی کیسے مانگنی۔ تو وہ کہنے لگے کہ استاد جی چھوٹنے کا طریقہ تو آ گیا، لیکن یہ جو مجھ سے بار بار غلطی ہوتی تھی نا، تو اللہ کی قسم 3ری مرتبہ بتاتے ہوئے میرے دل میں آیا کہ یار مجھے تو استاد کہے گا تو ذلیل آدمی ہے، مجھے اپنا چہرہ بھی نہ دکھایا کر۔ اس غیرت کی وجہ سے میں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ دیکھو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، ہم گناہ کو ظاہر نہیں کرتے۔ شیخ کا تعلق ماں جیسا ہوتا ہے، ماں اپنے بچے کے شلوار میں پلیتی دیکھے نا تو یہ نہیں کہتی جا شکا لٹی ہوئی کوڑا فلاں، وہ یوں بھگا نہیں دیتی، بلکہ اس کی صفائی کا انتظام کرتی۔